السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز. میں لبنہ سمرین، ٹیم لیڈر آف لیول 4 پرسیونگ تعلیم القرآن کورس الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہہ دل سے آپ سب لوگوں کا استقبال کرتی ہوں ہمارے آج کے سیشن میں. سب سے پہلے تو سسٹرز، آج کا جو ہمارا سیشن ہے ایک بہت ہی فرینڈلی سیشن رہے گا انشاءاللہ. آپ سب اپنے آپ کو فری ول اینڈ چوائس سے سن سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس بھی بے جھجک بات کر سکتے ہیں. فیل فری اینڈ بی ویری کمفرٹیبل. اوکے، ڈونٹ فیل ہیزیٹیشن اور سم تھنگ. آپ بہت آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں. کچھ بھی ڈر، گھبراہٹ، پریشانی یہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم سب بھی آپ جیسے ہی ہیں. So you can feel very much comfortable with us. تو میں اپنا شارٹ انٹروڈکشن دیتی ہوں. میں لبنہ سمرین ہوں، اسٹوڈنٹ آف دارالارقام اینڈ آئی ایم پرسنگ تعلیم القرآن کورس ناؤ ان لیول 4 الحمدللہ. اور ہمارے 15 جوز کیسے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا. with all ups and downs in life but still stood here with strong determination. ایک مقصد کے ساتھ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. ایسے ڈٹے رہنا ہے کہ ہمیں یاد ہونا چاہیے ہر پل کہ ہماری آخرت ہمارے سامنے ہے. اور تو ہماری زندگی کا، لیکن ہماری پیدائش کا، ہماری موت کا، ہماری آخرت کا کیا مقصد ہے، یہ جاننے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. تو ایکچولی چلیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے. سب سے پہلے تو قرآن. یہاں پہ جو قرآن کی سیریز ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ایکچولی قرآن جو ہے، قرآن از اے بک وتھ فل آف ٹریجرز. انشاءاللہ آج ہم اس قرآن کے ٹریجرز کو، اس کی حکمت کو انلاک کریں گے. لیکن یہ ٹریجرز کی تہہ تک ہم کیسے جائیں گے؟ سن کر ہی سب لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ایکچولی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ عربک میں ہے، اتنا واسٹ ہے، کیسے پڑھنا؟ وی آر آلریڈی سو بزی. یہ سب ہمارے دماغ میں باتیں چلتی رہتی ہیں. اینڈ دین دا نیکسٹ کانسیپٹ کیا آتا ہے ہم لوگوں کے لیے؟ ارے قرآن کے علم والے لوگ اتنے اسٹرکٹ رہتے، اتنے کنڈیشنز رہتے، اتنی باؤنڈریز کو فالو کرنا پڑتا رہتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، ہم سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کانسیپٹ کو آپ لوگوں کو جو ہے اپنے دل سے اور دماغ سے نکالنا ہوگا، کیونکہ دارالارقام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو قرآن سے جوڑتا ہے اینڈ اپنے دل کا تزکیہ کراتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر دل مطمئن ہے تو آٹومیٹکلی ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے. ایک ایسا کنیکشن ہو جائے گا آپ سے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، جہاں آپ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنے لگیں گے انشاءاللہ. اور یہ کنیکشن کیسے اسٹرانگ ہوگا؟ بائی لرننگ دا بک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیٹ از قرآن. اب یہاں پہ ہم ابن ماجہ کی حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. واٹ از دس؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث جو ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض آپ سب جانتے ہیں کہ ہاؤ مینڈیٹری اٹ از. سو پلیز آپ لوگ اس چیز کا انکار نہ کرتے ہوئے اپنے آنکھ، کان اور دلوں کو کھولیے اور اللہ تعالیٰ سے، اس کی کتاب سے جڑ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لانا چاہ رہے ہیں نا، اس لیے بار بار ریمائنڈرز دے رہے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. خیر، اور آج جو بہنیں ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، جمے ہوئے ہیں، جو ٹائم نکال کر اس سیشن میں جڑے ہیں، آپ سب کوئی لیکن وہ عام انسان نہیں ہے، بلکہ یو آل آر سپیریئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتے ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک ان کی حاضری کی گواہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ سب جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں، بہت زیادہ سنے ہوں گے اس کے بارے میں. تو کیا آپ لوگ ایسے بندے نہیں بننا چاہیں گے جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، جو اللہ سے جڑ جائے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے سبمٹ کر دے، اللہ کے لیے ٹوٹلی سپر کر دے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہاں پہ یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، لیکن بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. کون؟ یہ شیطان ہمارے لیے کھلا دشمن ہے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہے، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آدھے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے پاؤں کفر میں رکھو، ادھر دنیا کی چیزیں بھی فالو کرو اور دین کے بھی فالو کرو. یہ نہیں کہا گیا نا، پوری کے پورے آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا ہے، اور نہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارو، ایسے بھی نہیں کہا گیا ہے. بیکاز اسلام جو ہے ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو گورن کرتا ہے. سبحان اللہ. ہر بندے سے غلطی تو ہوتی ہے، چلو دس از کامن ان ایوری باڈی، لیکن ہر بندے کی مغفرت بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. بٹ ناؤ اٹ از پیک ٹائم کہ ہم اپنی غلطی کو سدھاریں. جو اتنے سالوں سے دنیا میں زندگی جی رہے ہیں اس کو چھوڑ کے دین کی خوبصورتی زندگی جو ہے نا، خوبصورت زندگی، دین کا احساس کرانے والی زندگی، اس کو عمل میں لانے والے بن جائیں انشاءاللہ. آج سے اپنی نیتوں کو ہم لوگ کیا کریں گے، درست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں کہ آپ اپنی نیت کو درست کریں، کیونکہ نیت کو درست کرنا ہی سب سے واضح ہے. ویری مچ ہارٹ ٹچنگ. اگر آپ اپنی نیت درست کر لیں گے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آج سے اپنی نیتوں کو درست کریے کہ آپ لوگ بھی عام لوگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے والے بن جائیں گے، قرآن کے علم کو سمجھنے اور بات کرنے والے بن جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہونے والے بن جائیں گے، اور اپنے تقوی کو ایسے احساس کریں گے کہ سامنے والا آپ سے خود بخود محبت کرنے لگے گا انشاءاللہ. آپ سب کے لیے پسندیدہ بن جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تب آپ ایک پاک صاف دل والے انسان بن جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ آپ کو زندگی جینے میں اتنا لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ یو ول بی سیلف سفیشینٹ وتھ آل دا نعمت واٹ ایور یو آر بینگ بلیسڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. کبھی ناشکری نہیں کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں. اینڈ اب ہم لوگ جو ہے یہ سب سن لیے اینڈ یہ سب جان لیے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو آگے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی کہی ہوئی بات کو سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے قلم اٹھانا ہوگا، یعنی پین ڈاؤن اور رائٹ ڈاؤن. اینی سبجیکٹ سیکھنے کے لیے، چاہے اسکول ہو یا کالج ہو یا انسٹیٹیوشن ہو، اکیڈمی ہو، کچھ بھی ہو، بس سن لے تو ہو جائے گا کیا؟ ڈن وتھ اٹ، ہو جائے گا، سنے فنش ہو گیا، ختم، دیٹس اٹ، نتھنگ نا. ایسے نہیں ہوگا. بیکاز تو سیم وے یہ تعلیم قرآن بھی ہے نا، جہاں پہ آپ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بکلٹ دی جائے گی، جہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا، تھوڑا اس پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں غور و فکر کرنا پڑے گا. ایزی انگلش بک فارمیٹ رہے گی یہ، جو آپ کی اور ہماری زبان رہتے وہ، اینڈ آپ اس کے لیکچر سنیں گے which will be very easy, fluent, and بس 30 to 40 منٹس کے لیکچرز ہوں گے میکسیمم، بس اتنا ہی. اینڈ 2 ویکلی لیکچرز رہیں گے، that's it. اینڈ جو بھی آپ سنتے ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو پین ڈاؤن کریں اینڈ شارٹ نوٹس بنائیں. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو پہلی چیز بنائے وہ قلم تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے لکھنے کے لیے، تو پوری چیزیں جو دنیا کے شروع ہونے سے لے کر اینڈ تک یعنی قیامت تک، یا اس کے بعد بھی پوری چیزیں جو بھی ہے لکھ دی گئی لوح محفوظ میں. یہ حدیث ترمذی کا مفہوم ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں علم کو سیکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. اکثر جو ہے اچھے لوگوں کو پیچھے شیطان ہمیشہ رہتا ہے، بس وسے ڈالتا رہتا ہے، اور ہم جو ہے دین کے معاملے میں آئے تو 10 بار سوچتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اور جب دنیا کے معاملے آتے ہیں تو فوری کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. رائٹ؟ I hope you all understand this because ایک دم فوری ریڈی ہو جاتے ہیں دنیائی معاملے کرنے کے لیے. ایک ایگزامپل سے اس کے بارے میں سمپل سا ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. چلیے، اگر ایک انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو obviously وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتا ہے، اور جو بھی بیماری اس کی ہوتی ہے تو ڈاکٹر انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں. سمپل سا کولڈ اینڈ فلو کچھ بھی ہو جو آج کل وائرل ہے، ڈاکٹر سیز ناٹ ٹو ایٹ کولڈ فوڈس، آئس کریمس، جوسز اینڈ آل. پھر ہم جو ہے فوری مان جاتے ہیں بیکاز وی نیڈ ٹو گیٹ فٹ اینڈ فائن، اور ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں آٹومیٹکلی. بٹ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کچھ باؤنڈریز رکھے ہیں as a moment not to do these and this, then do we listen to it? Again no, ہم اس کو بھی نہیں سنتے. We don't. کیوں؟ کیونکہ تب ہم اپنے نفس کی نہیں سنتے. Even though Allah subhanahu wa ta'ala is warning us multiple times not to do, we do. کیونکہ تب ہم جو ہے اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، تب ہمیں موت نہیں یاد آتی، تب ہمیں خبر کا ڈر نہیں ہوتا. تو ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے دار الارقام is widely spread all over the world, alhamdulillah, with the heart-touching voice of our Ustaza Sara to reach the depth of a person's heart, which will touch your physical and spiritual nature, inshallah. یعنی جسمانی اور روحانی احساس کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ سیکھ سکیں گے تعلیم القرآن کو. آپ سب فیل کر سکیں گے اس کو. Only and only come if you join تعلیم القرآن as a registered student, inshallah, with a fee structure of just rupees 3,500 for level 1.
اور یہ جو لیول 1 ہے نا 1 full year کے لیے کور ہوگا الحمدللہ, بیکاز انشیئرلی جب اسٹارٹ ہوگا کورس تو اٹ ول بی فار 1 full year. اینڈ اگر ہم لوگ ایسے سوچیں تو بیکاز ناؤ ڈیز پیپل آر بیکم ویری کیلکولیٹو, ہر چیز کے لیے کیلکولیٹو کر کے سب اپنے لائف اسٹائل میں جی رہے ہیں اس طرح سے. بٹ اگر آپ سوچیں گے کہ یہ 3500 کو 12 منتھس میں ڈیوائڈ کریں گے تو اٹس جسٹ میٹر آف 290 روپیز پر منتھ. تو پوری ایئر کی فیس بس آپ کے اتنے رہے گی, تو سب سے ریزنیبل ہے اینڈ سب سے بہت زیادہ لیس ہے. تو آج کل ہم ایک بار باہر گئے اور ایک چاٹ کھا لیے اور اسنیکنگ کر لیے تو یہ اماؤنٹ بھی جو ہے کم ہو جاتا ہے. And just imagine if you are investing this amount, then it will be a real and big treasure towards your Jannah, inshallah ta'ala. جنت ایسے نہیں ملے گی دوستوں, you need to work for it in دنیا, تبھی جنت کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اور ہمارے پورے متفقین کو انشاءاللہ تعالی جنت میں علی الدین نصیب عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. Now over to you صبا. صبا پلیز آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. میں صبا پروین تعلیم القرآن کی لیول 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے پہلے تو میں شروع کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ جاسیہ میں فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ اللہ لقوم یوقنون. ترجمہ: قرآن لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ ہے اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس میں ہم کو سب کچھ صاف صاف نظر آتا ہے. ایک ایسی روشنی جو غلط کو اور صحیح کو الگ کرتی ہے. قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے, اس کا مطلب فرق کرنے والی چیز. قرآن کے ذریعے ہمارا رب ہم سے کلام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم کو بتائے کیا صحیح ہے اور ہم کو ہماری زندگی ایمان کے ساتھ دین پہ کس طرح گزارنا چاہیے, جس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیے ہیں. الحمدللہ ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے, کیا ہم سمجھتے ہیں؟ اور اگر ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمارے اعمال درست کیسے ہوں گے؟ بیسیکلی قرآن ہمارے لیے ایز این انسٹرکشن مینول بھیجا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. سسٹرز, ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں, آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے قرآن کی تعلیم کی طرف, تاکہ ہم ہماری دین کو قائم کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ امر بالمعروف و انل منکر, یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. تو سسٹرز, ہم چاہتے ہیں جیسے قرآن کی سمجھ میں ہماری زندگیوں میں چینجز کیے ہیں اور ہمارے معاملات بہتر سے بہتر ہوئے ہیں, آپ لوگ بھی اس نیکی کی طرف, بھلائی کی طرف آئیے اور قرآن کو اس کا حق دے کر پڑھیے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں سسٹرز, جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہماری سوچ بدل جاتی ہے. جہاں ہم پہلے ہر چیز پریکٹیکلی سوچتے تھے اور دنیا کے لحاظ سے سوچتے تھے, وہاں ہم آخرت کا سوچنے لگیں گے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول بہت بہتر طریقے سے اسٹیبلش کر سکیں گے. ہم اپنے بچوں کو پراپر تربیت اور گائیڈنس دے سکیں گے. ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی بھی دین کی نالج امپروو ہوگی. ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی دین کی نالج گین کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ. میں جب سے تعلیم القرآن سے جڑی ہوں الحمدللہ میری عبادتیں امپروو ہوئی ہیں, بہتر پردہ کرنے لگی ہوں, اپنے پیرنٹس سے اور رشتہ داروں سے معاملات بہت بہتر ہوئے ہیں. ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ,
صبر ہر چیز میں محسوس کرتی ہوں. اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ نمازوں میں خشوع بہت بڑھ گیا ہے اور تراویح میں تو ایسا لطف آنے لگا ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں ہم کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. ہم پہلے سے زیادہ عاجز اور شکر گزار ہو جائیں گے. ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا. ایک ایسا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلڈ ہوتا ہے جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم ہمارے خالق کے قریب سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی پریشانی ہمیں بڑی نہیں لگتی. سسٹرز، اللہ کی مدد کے ساتھ ہم لوگوں نے 15 جز کر لیے. اس بیچ آزمائشیں آئیں، پرابلمز آئے، لیکن اللہ کی کتاب سیکھنے کا جو لطف ہے وہ ہمیں پیچھے ہٹنے نہیں دیتا. ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو سسٹرز، آپ لوگ بھی دارالارقام کی فیملی کا حصہ بن جائیے اور علم سیکھنے کی جرنی میں ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنیے. ماشاء اللہ سے یہ کورس اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے کنوینئنس کے حساب سے آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹیم ممبرز اور ٹیم لیڈرز ہمیشہ ہماری ہیلپ کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، الحمدللہ. بس میں یہ بول کے کنکلوڈ کرنا چاہوں گی، سسٹرز، لیٹس ٹرائی ٹو بی بیٹر مسلماز. جزاکم اللہ خیرن کثیرن، آپ کا قیمتی ٹائم ہمیں دینے کے لیے. صدق اللہ العظیم. I'm now very glad and very good sharing کے تھے آپ کا. جزاک اللہ خیرن کثیرن for your sharing. And بس ایک چیز آپ شیئر کر کے اس کے بعد میں we'll hand over to سحر. اس کے بعد میں پہلے آپ سے جسٹ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنا جو سفر رہا آپ کا 15 جوز کیے، آپ جو پہلے تھے ہاؤس وائف تھے and now you are a person to spread the knowledge of ilm. So what made you change this? جی الحمدللہ، میں ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں. الحمدللہ کوشش جاری ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. قرآن میں اور حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ علم ہمارے لیے امانت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم جو بھی حق بات سیکھو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، پھر ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا میرے اوپر ہے. ماشاء اللہ، اس کو ہم دارالارقام کے پلیٹ فارم کے ذریعے بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. ہمارے استاذہ ام سارا بھی اس چیز کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. ہمارے اسائنمنٹس بھی اسی اسپریڈ دا ورڈ کانسیپٹ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں. ان چیزوں سے بہت موٹیویشن ملتا ہے الحمدللہ. تعلیم القرآن نے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ کیا ہے، ایکسپوجر دیا ہے کہ ہم ہماری بات کو کھل کے کر سکتے ہیں. جو نان اسپیکرز تھے وہ آج الحمدللہ اچھے اسپیکرز بن گئے ہیں اور اس میں بھی شامل ہوں. اور استاذہ نے ہم کو بہت پالش کیے ہیں کہ آگے آؤ، ایکٹیویٹیز میں حصہ لو، بات کرو. ہم پر رسپانسبلٹیز ڈالے ہیں جس کی وجہ سے ہم نکھر کر آئے ہیں الحمدللہ. بس یہی چیزوں کی طرف سے الحمدللہ میں آج یہ مقام تک پہنچی ہوں الحمدللہ. الحمدللہ، ماشاءاللہ، مبروک ٹو یو فار دس جرنی. may Allah Ta'ala accept from you inshallah. جزاکم اللہ خیرن کثیرن for sharing. سحر، آپ please you can come forward in this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sahar Rafiq Ansari and I am a Tajweed teacher in Darul Arqam Online Academy and also a student of Talim al-Quran. And today I would like you all to invite towards Talim al-Quran. Talim al-Quran کے بارے میں آپ لوگوں میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو روز قرآن پڑھتے صرف پڑھنا از ناٹ انف. قرآن کی صرف تلاوت کرنا یہ بس کافی نہیں ہے. قرآن کا حق ادا کرنا یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کے بارے میں سوچنا اور اس پر غور فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا پھر بعض دلوں پر ان کے تالے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں کیا پرابلم ہے کہ وہ قرآن کے اوپر غور نہیں فرما رہے, اس کے بارے میں سوچ رہے نہیں. حسن البصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ اس کے بارے میں ریفلیکٹ کیا جا سکے, غور کیا جا سکے. پر لوگ قرآن کو پڑھ لیتے اور بس قرآن پڑھنا کافی ہے یہ سمجھتے لوگ, لیکن ایکچولی میں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا, غور کرنا, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن کو پڑھ لیے بس یہ کافی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بے شک بہت اچھا عمل ہے, لیکن انسان کو قرآن سے صحیح طور پر جینوئنلی تبھی فائدہ ہو سکتا ہے جب اس پر غور فرمائے, اس کو سمجھے, اس کے اوپر تدبر فرمائے. اور تدبر کے 2 اسٹیپس ہے. فرسٹلی تو ہم لوگ قرآن کا مطلب سمجھے, اس کی آیات کا مطلب سمجھے, اس کا میسج سمجھے. اور سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ان آیات کو ہماری پرسنل لائف سے جوڑے, ریلیٹ کرے, اپنے آپ میں چینجز لائے. یہ سوچے کہ اس آیت سے جو میسج ہے اس سے میں اپنے آپ کو کیسا چینج کروں. انڈرسٹینڈ قرآن ٹو بیکم دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس بات کی گہرائی کو سمجھے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہے, اٹ از دا ورڈ آف اللہ. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کے خالق ہے, مالک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون. قرآن ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس دنیا میں, جیسے سونا, چاندی, پیسہ, گھر, اس سب سے بہتر قرآن ہے. اور جو کچھ یہ دنیا میں وہ جمع کر رہے ہیں دیٹ از فرام دس ورلڈ. لیکن قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اٹ از لٹرلی آؤٹ آف دس ورلڈ. ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کو سمجھ کر, اس پہ غور فکر کر ہم اندھیروں سے روشنی میں آ سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیے تاکہ لوگ گمراہی کے راستے سے نکل کر روشنی کے راستے پر آنا قرآن کی مدد سے. اور جو ہم لوگ یہ پرپس لیس اور جو کنفیوژن والی لائف سے نکل کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے تھرو قرآن ہم لوگ کامیابی والی زندگی جی سکتے. تو میرا یہ نظریہ ہے کہ تعلیم القرآن ہر انسان کو یہ کورس کرنا چاہیے تاکہ اپنے کریٹر سے کنیکٹ کرے اور اپنے رب کی بات کو سمجھے. سو بس میں یہی بات کہہ کے کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ پلیز جوائن تعلیم القرآن بائی دارالارقم اینڈ اٹ از اونلی فار 3500. یہ آپ کے پیسے کا سب سے یقیناً بہترین انویسٹمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ کورس میں آپ لوگ کو ورڈ ٹو ورڈ رومن انگلش میں قرآن کا مطلب سمجھایا جائے گا, اینڈ آپ لوگوں کو ویکلی ٹیسٹ ہوں گے, اسائنمنٹس ہوں گے, انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے, اور آپ لوگ کو سرٹیفائڈ ایگزامز آپ لوگوں کے لیے کنڈکٹ کریں گے. اور سب میں امپورٹنٹ چیز گروپس اور ٹیم لیڈرز رہیں گے اس میں, اینڈ جو ٹیم لیڈرز رہیں گے ان کی وجہ سے آپ کو ایک دینی ماحول ملے گا. اور اگر آپ ٹریک سے ہٹ بھی رہے ہیں تو آپ کے ٹیم لیڈر, آپ کے جو ٹیم لیڈر ہے اور جو ٹیم ممبرز ہیں آپ کو ہمیشہ واپس کھینچ کر ہدایت کے راستے پر لا لیں گے. آپ کو ہمیشہ موٹیویشن ملیں گا قرآن کو سمجھنے کے لیے, اور ایک پش ملتا رہے گا اس سپورٹو یہ کمیونٹی سے. That's all. Jazakallah khair for listening. MashaAllah, tabarakallah, jazakallah khairan kaseeran for your wonderful speech, and alhamdulillah for motivating people in such a blessed way. Alhamdulillah. Actually, میں سحر کے بارے میں کچھ سوچ رہی تھی. You were a very shy person or girl, کچھ بھی میں بولا, and now alhamdulillah اتنے بہترین اسپیکر بن گئے. مبروک مبروک. You beautified yourself as a ابھی ٹیچر انشاءاللہ, اینڈ آگے بہت زیادہ آگے پہنچیں گے انشاءاللہ, اینڈ دیٹ ون دی پلیٹفارم آف ڈے. تو جسٹ سے ٹو ورڈز فرام یور سائڈ, لائک کیسے آپ کو کوئی تبدیلی آئی؟ الحمدللہ پہلے تو لائک قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے, بس ایسے ہی پڑھ لیتے تھے. لیکن جب سے تعلیم القرآن جوائن کرے, ایوری ورڈ کا میننگ سمجھ میں آ رہا, تو لائک ہر چیز میں مزہ آ رہا. جب ہم لوگ کہیں جاتے, مکہ مدینہ بھی اور کہیں بھی تراویح بھی پڑھتے, تو جب
قاری جب پڑھتے قرآن تو بہت اچھا لگتا سن کے کہ سب یہ سمجھ میں آتا. پہلے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اینڈ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جوائن کروں گی, میں سیکھوں گی, لیکن الحمدللہ چانس ملا. اور میرے جو سسٹر ان لا ہے زوہر جبین, انہوں بھی ہم لوگ کو بہت انسپائر کرتے تھے ہمیشہ. انہوں نے کو پش کرے کہ تعلیم القرآن اگر آپ آج تم جوائن نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی جوائن نہیں کر سکتے. تو میں ان کے یہ ورڈ سے جوائن کری تھی تعلیم القرآن. تو آئی جسٹ ہوپ کہ میرے بھی ورڈ سے کوئی ایک ممبر بھی اگر یہ تعلیم القرآن کا کورس جوائن کرے اور ان کی لائف میں بہت سارے چینجز آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی ملے گا. یہ انٹینشن تھا بس بولنے کے لیے. Inshallah, جزاک اللہ خیر for such wonderful sharing. May Allah accept from you. اینڈ اور ایک چیز میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تعلیم القرآن کے کورس میں میرے بہت سارے فیملی ممبرز ہیں اور اس میں سے کئی لوگ تو ورکنگ لیڈیز بھی ہے اینڈ پھر بھی وہ لوگ مینیج کر کے یہ کورس کو کر رہے. لائک میرے خالہز بھی ہے اس میں, وہ لوگ ٹیچرز ہے لیکن پھر بھی ان لوگ جو ہے سو گھر مینیج کرتے, اسکول کا مینیج کرتے اینڈ ان لوگ اتنے اچھے سے پڑھ رہے تعلیم القرآن. لائک میں بھی کبھی دیکھ کے ان کو امیز ہو جاتی ہوں کہ وہ لوگ کیسا مینیج کر رہے ہیں سب بول کے. تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے, ایسا مت سوچیے آپ لوگ کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, ٹائم نہیں ملتا. It's not like that. Priority matters. Exactly. Alhamdulillah. Jazakallah khair. And now over to Meher, inshallah ta'ala. Meher, you can please speak up now. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری میرا نام مہر النساء ہے اور میں دارالعلوم کی تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. along with تعلیم القرآن I've done many short courses from دارالعلوم اکیڈمی and گھر بیٹھے سکون سے ایک جو ہے الحمدللہ رب العالمین. along with doing it online I've also got a good environment and alhamdulillah I'm able to do things really well. alhamdulillah رب العالمین. آج میں آپ سب کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے کے لیے آئی ہوں اور ٹاپک ہے اللہ کی محبت کے حقدار کون ہیں. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دس ٹاپک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کے جو اس کے معاملات ہوتے ہیں اس محبت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار ہے کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے انسان کو کوئی اچھے خاندان سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یا دنیا کی ڈگریز یا جو ہے دنیاوی چیزوں میں اعلیٰ عمدہ مقام حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان تو محبت کر سکتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اہل کتاب کا اگزامپل لے لیتے ہیں. نصارہ کرسچنز جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یوزولی, اگر جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں ہم یوزولی دیکھتے ہیں کہ ننس جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ کتنا سیکریفائس کرتے ہیں. ان کی نظر میں یہ لوگ اپنے نکاح نہیں کرتے اور اپنا اچھے اچھے لباس پہننا اس کو چھوڑ دیے اور دنیا کی بہت ساری لذتوں کو اور نعمتوں کو انہوں نے سیکریفائس کر دیا, حلال کو بھی اپنے لیے حرام کر دیا. مگر یہ کس کے لیے کرا؟ ان کی نظر میں یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سیکریفائسز کر رہے ہیں. مگر کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کی محبت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو. انفیکٹ اتنا سب سیکریفائس کرنے کے باوجود کیونکہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوبے کرنے سے, ان کے احکامات پر اوبے کرنے سے, فالو کرنے سے. سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے
اور عمل کیے اچھے تو عنقریب رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا. وہ دو چیزیں کون سی ہیں جس کو ہم نے کرنا ہے؟ ایک ہے ایمان کو صحیح کرنا اور دوسرا ہے اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے. تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا بندہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملے گی اس کو. اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے پکار لگا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے سارے فرشتوں میں پکار لگا کر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو ساری آسمان والی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبتوں کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. اگر کسی کو کسی سے محبت چاہیے ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسی کوشش کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرے. کیونکہ لوگوں کے دلوں میں محبت آتی کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے فرشتوں میں محبت آتی ہے. دن فرشتے پکار لگاتے ہیں، آسمانی دوسرے مخلوق جو ہے آسمانی مخلوق ان میں محبت آتی ہے ہمارے لیے، اس کے بعد دنیائی مخلوق میں. تو سینٹر پوائنٹ کون ہے محبت کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان کو ہم اگر راضی کر لیں گے تو ساری کائنات ہم سے محبت کرنے لگتی ہیں. مگر انسان کرتا کیا ہے؟ انسان ایک دم اس کا الٹا کرتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، ایسی چیزیں کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وقتیہ ٹیمپرریلی تو لوگ ان سے شاید جو ہے راضی ہو جائیں، سیٹسفائی ہو جائے ٹیمپرریلی، مگر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، ان لانگ رن سارے لوگ وہ لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ لوگوں کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ ہوتا ہے، جیسے چاہے الٹا پلٹا دے. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز. لوگوں کے دل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ان کے دلوں کو کنونس کرنے کے لیے ہم اگر اللہ ہی کو ناراض کر دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ عرش والا اگر محبت کرنے لگے تو فرش والا بھی محبت کرنے لگتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شیطان ہمارے دل میں ایسے وسواس ڈالتا ہے، ہمیں ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ ہم دین میں کمپرومائز کر دیتے ہیں، دین میں خرافات آ جاتی ہیں، نکاح میں بگاڑ آ جاتا ہے، بدعتیں شامل ہو جاتی ہیں، جنازوں میں بدعتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں میں ریاکاری اور جو ہے دین میں خرابی آ جاتی ہے، گھر میں بے دینی ہو جاتی ہے کیونکہ گھر والوں کو ناراضگی نہ ہو اس لیے ہم جو ہے چپ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے دوستوں میں، رشتہ داروں میں برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا یہ لوگ بند کر چکے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے دوست ہم سے بیزار نہ ہو جائے، کہ دوست ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جیسا دیش ویسا دیش والی جو ہے کیفیت ہو گئی ہے آج مسلمانوں میں. کیوں؟ کیونکہ لوگ ہم کو عجیب نہ سمجھے. ہم جہاں جائیں کہ بھئی ہمارے برقع نقاب کی وجہ سے لوگ ہم کو عجیب نہ سمجھے. دے شوڈ بی کمفرٹیبل لوکنگ ایٹ اس، دے شوڈ بی کمفرٹیبل بینگ ود اس. ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ اپنا لیا ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. لوگوں کو تو سامنے سے خوش کر رہے ہیں بٹ دے کین نیور بی سیٹسفائیڈ. وائی؟ کیونکہ ان کے دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہو رہے ہیں کون ناراض؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. دھیرے دھیرے سارے لوگ آپ سے دور ہونے لگیں گے. لوگوں کو نہیں، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں کیسے ملے گی؟ اچھے اقوال، اچھے اعمال اور اچھے صفات سے، یعنی اچھے خیالات اور اچھے ایکشنز اور اچھی کوالٹیز سے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو سکتی ہے، ان کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے. ایک حدیث کے مطابق میزان میں سب سے وزنی چیز انسان کی کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اور ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے تو میزان میں سب سے وزن چیز کون سی ہوگی؟ ہماری اخلاق. ہمارے اخلاق ہوں گے میزان میں سب سے وزن چیز. انسان کے اخلاق انسان کو بہترین بناتے ہیں. اپنے دلوں کو ہم اگر صاف کریں گے تو اپنے اعمال بھی خود بخود بہترین ہوتے جائیں گے. ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ لوگ اپنے کپڑوں کو، اپنی گاڑی کو، ظاہری چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور جو ہے سمجھے کہ ارے بھائی کتنا ٹپ ٹاپ رہتے یہ لوگ، ہے نا؟ مگر کیا لوگ اپنے دلوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے توجہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھی نیت رکھنا، اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے الفاظ، اپنی زبان کو پاک کرنا، اپنے دل سے گندگی کو نکالنا، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے نا؟ آئیے ہم کچھ ایسے اعمال دیکھتے ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھے اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ایمان باللہ، فرمایا ایسا ایمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہ ڈگمگائے، یعنی اسٹرانگ ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھائی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے جو لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی اٹھ رہا ہے جا رہا ہے، ارے یہ سیریل فنش کر کے جائیں گے، ہے نا؟ یہ برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، شیطان ہمیں پسلا دیتا ہے نا؟ اس کے بعد اور کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ سنتوں کی پابندی کرنے سے بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، تم کو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند والی چیزوں کو، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند والی چیزوں کو ہم کو پرائیورٹی دینا ہے اپنی پسند کو چھوڑ کر۔ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی بن ہی ایسی گئی ہے کہ they don't like what is there in Islam and they want to do something which is completely opposite, isn't it? مگر ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند والی چیزوں کو، ان کے احکامات کو ہم نے ترجیح دینی ہے اور خود کی پسند کو چھوڑ کر ان کو امپورٹنس دینی ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کن کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ محبت کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکیزگی اور ایک باطنی، یعنی دل کی پاکیزگی۔ ایک حدیث کے مطابق جب کوئی انسان کوئی گناہ کر دیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، یعنی ایک بلیک اسپاٹ دھبا آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں یہ دھبا بھی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہوتی، یعنی اس کے دل میں سے وہ جذبات چلے جاتے ہیں، وہ جذبات سے یہ انسان محروم ہو جاتا ہے جو یہ انسان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، وہ والے جذبات جو ہے اس کے دل میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اب تو دل سخت ہو گیا تو پھر دل صاف کیسا ہوگا؟ کالا بلیک اسپاٹ آ گیا، گناہوں سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ چیز کو ریورس کیسے کرے؟ توبہ سے۔ ہم جب توبہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ گناہوں کا احساس کرنا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ سے دل صاف ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو پسند کرتے ہیں؟ خوب توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ تو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہمارے دل سے یہ جو ہے گندگی صاف ہو جاتی ہے اور ہمارے دل پاک ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہری پاکیزگی
تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے لیا تھا اس کو. ظاہری پاکیزگی میں کیا کیا آئے گا؟ طہارت سے رہنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنی جگہ کو پاک رکھنا، اور جو ہے اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں پاکی کو جو ہے اپنی زندگی کا پارٹ بنا لینا، یہ ہوگی ظاہری پاکیزگی، ہے نا. امپورٹنٹ دونوں ہیں، دلی اور ظاہری. اب ایک اور حدیث کے مطابق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور پوچھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم شاپنگ چلے گئے، شادیوں میں ہیں، کالج کو چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، بزنس کر رہے ہیں، واٹ ایور اٹ مائٹ بی، انسان کے پاس بہت سارے ریزنز ہیں نماز کو ڈیلے کرنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے، ہے نا. پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب وہ لوگ ہیں جو نماز کو اپنے صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. پوچھے کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو بولے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک کرنا. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مطلب اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا پوسا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور ہم کو اسے معلوم ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے پہلے تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ از ہمارا ایمان پختہ ہونا، اس کے بعد ہمارے اعمال اچھے ہونا، پھر رشتہ داروں سے اچھا سلوک، پھر دلوں اور جسموں کی پاکی، سنتوں کی پابندی کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. یہ ساری چیزیں اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل کر لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک. ایکسپلین اسپوکن اینڈ الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو چھو دے اس باتوں سے. اینڈ میں سچ میں یور ورڈز ٹچ دی لارڈ. جس طرح ہے آپ ہے نا ایک سمپل سے ڈاکٹر تھے وتھ ویری فلوئنٹ اینڈ اسمال اینڈ ایک دم، بٹ ایکچولی ایکسپلین اسپیکر تو ہو پہلے سے ماشاء اللہ. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو لائک آسک یو، اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، اتنی محبت اینڈ ڈائریکٹ، اتنے الفاظ اتنے چھوٹے وقت پہ کیسے آپ بولے؟ جس قرآن کے اتنے 15 جز کا سفر without any doubt you did on the peak and alhamdulillah اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے جو بھی آپ کی. الحمدللہ رب العالمین. as you told باجی, first of all I'm a mother of two. 2 بیٹیاں ہیں میرے، سب سے چھوٹی والی 3.5 years کی ہے. دین I'm a practicing doctor. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں بچوں کو تجوید کے کلاسز لوں. I'm an online تجوید ٹیچر as well. الحمدللہ رب العالمین. تو اس سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا شیڈیول کیسا ہوتا ہوگا. It is a very tight schedule, بٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ مثال تو یوزلی بہت سننے میں آتی ہے کہ where there is a will there is a way, isn't it؟ ہم کو جب کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے نا. ایک چیز میں نے ہمیشہ اپنے دماغ میں دل و دماغ میں بٹھا کر رکھی ہے کہ if I fall short in doing my تعلیم القرآن، اگر میں تعلیم القرآن کو پیچھے کر دوں گی، اگر میں تعلیم القرآن میں کوتاہی کر دوں گی تو میرے دنیاوی سارے کام جو ہے وہ اتھل پتھل ہو جائیں. اینڈ ہوتا بھی یہی ہے ایکچولی. میں جب اپنا وقت تعلیم القرآن کے لیے لگاتی ہوں، میں جب تعلیم القرآن کو آن پوائنٹ رکھتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین ایوری تھنگ ہیپنس ویری ایزیلی، ویری اسموتھلی، وداؤٹ می گیٹنگ ٹینسڈ اباؤٹ اینی تھنگ. اپنے ٹائم پہ سب چیز سکون سے ہو جاتی ہے. اینڈ دس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے الحمدللہ رب العالمین. اینڈ ریگارڈنگ کنیکشن، ڈیفینیٹلی سحر نے جیسا کہا کہ جب ہم قرآن مطلب سے پڑھتے ہیں تو اٹ گیوز اے ویری گڈ کنیکشن، isn't it؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کو ایک بہت اچھا کنیکشن ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا یہی ہے. ہر ایک انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہے نا. ہر ایک انسان کی لائف میں گڈ اینڈ بیڈ ڈیز آتے ہیں.
ड्यूरिंग माई गुड डेज एंड ड्यूरिंग माई बैड डेज, दोनों मोमेंट्स पे तालीमुल कुरान वाज, यू नो, जैसे मैं हमेशा एहसास होता था कि दिस इज अ मौजज़ा, कुरान एक मौजज़ा है एंड दिस इज अ ट्रूथ. क्यों? हर एक चीज उसमें डिस्कस होती थी. मेरा हर सिचुएशन जो है, इफ आई एम टेंस्ड फॉर समथिंग, उसके मतलब तालीमुल कुरान में पता नहीं कैसा वो टॉपिक आ जाती, एंड उसका डिस्कशन, उसका सोल्यूशन एंड द वे टू डील विद इट, ये सारा डिस्कस होता था. सजदा शुक्र में गिर जाती, आई यूज्ड टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई यूज्ड टू बी आउट ऑफ इट. That made me, you know, so connected with it that it has become a life, you know, part of my life, and I can never think of leaving Talimul Quran. In fact, मैं तो ये भी सोच ली कि after finishing of 30 juz, अगर you know, अगर नहीं, इंशाल्लाह फिर से एनरोल करूंगी फर्स्ट से. क्यों? जस्ट टू बी कनेक्टेड विद इट. क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो इंसान अच्छे से वो चीज को कर लेता है ना. डेडलाइन है, यहाँ तक हमको करना है. इफ वी लीव इट ऑन आवरसेल्व्स, हम दिन भर हर इंसान इतना बिजी होता है कि ऐसी चीजें जो ऑप्शनल है, इट्स आवर चॉइस, राइट? नेकी करना या बुराई की तरफ जाना, दीन के लिए वक्त निकालना या दुनिया में मशगूल रहना, ये हमारी चॉइस है. हम जब अपने आप को कमिटेड कर देते हैं बाय टेकिंग सच कोर्सेस, वी विल डू इट. इसीलिए आई थॉट कि इंशाअल्लाह after completing 30 juz, inshallah, I'll restart again from the first juz. Even if I am teaching, even if I'm not teaching, even if I'm doing anything, I'll still be a talib al-ilm. I'll be a student of Darul Ulum, inshallah. So I request everyone, आप लोग भी कोशिश करिए. Once you join, you will realize the value of this, inshallah. आप ज्वाइन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको मिली क्या चीज है, inshallah. So that's it for today. I hope सबको मेरा जो है स्पीच अच्छी लगी होगी, या फिर जो है आई होप कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे जरिए किसी को अगर मोटिवेट कर दें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी इन दुनिया एंड आखिरा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन. अल्लाह ताला आपके जरिए, हमारे जरिए, तमाम सिस्टर्स के जरिए जो भी डीए के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनसे इंशाल्लाह. आमीन. चलिए, अब हम लोग है ना इतना सभी डिस्कस किए, बात की कैसे लोग बदले, कैसे उनके अंदर तब्दीली आई, व्हाट एग्जैक्टली मेड द पीपल टच देयर हार्ट, लर्न द बुक ऑफ अल्लाह ताला, तालीमुल कुरान, ये वो इन्विटेशन, इतना सब कुछ पूरे डिटेल्स में शॉर्टकट पूरा अनलॉक कर दिए ना हम लोग. जो भी है व्हाट इज दिस करके बोल के आया दिल में. अब किसी के दिल पे छुआ होगा, एंड कभी कभी आप लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि क्यों हम लोग तालीमुल कुरान के लिए डीए से कनेक्ट रहे. वाई ओनली डीए? कोई और इंस्टीट्यूट नहीं, कोई और अकेडमी नहीं, हम लोग तो यहाँ से कर रहे हैं, हम लोग तो वहां से कर रहे हैं. वी ऑलरेडी ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, वी आर गेटिंग बुकलेट्स, वी आर डूइंग असाइनमेंट्स. क्यों? बट आई जस्ट टेल यू, डीए इज अ प्लेस वेयर यू गेट एवरीथिंग. यू नो, इतने आराम से सब चीज मिल जाती है, आप सोच भी नहीं सकते सिस्टर्स. बिकॉज आप लोग सोच रहे होंगे ना वाई दिस इज, बिकॉज डीए जो है ना, यहाँ पे जो है एक क्राइटेरिया है जहाँ पे हम लोग जो है जमात में काम करते हैं, एंड हमारी कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं होती कि वी आर इंडिविजुअली स्टडिंग, वी आर डूइंग आवरसेल्व्स, वी आर कि मैं पना नहीं रहता. ओके, अना जो है ना, अना आके यू कैन जस्ट से इट इज इब्लीस की सिफात. जो मैं खुद अपने अंदर आना है ना, दैट इज नॉट एट ऑल देयर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीए. एंड जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जमात में बरकत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था. और हमारे उस्ताद जो है, हु इज फाउंडर, हु इज अ सोल हार्ट ऑफ डीए, दैट इज उम्म सारा, उनका भी यही तरीका है. हमारे पास ऐसी प्यारी सिस्टर्स है ना जो हर टाइम पे जो एक दूसरे के लिए 24/7 रहते हैं, तो ऑलवेज सपोर्ट एंड रश टुवर्ड्स पीपल. जैसे भी आपका मैसेज आया, कुछ भी आपको डाउट हो, आपको सिर्फ उस्ताद को अप्रोच करने का नहीं रहता. एनी मेंबर हु सीनियर टू यू, जूनियर टू यू, या उनके साथ में होते, एनीबॉडी विल कम फॉर योर अप्रोच, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस खूबसूरत दीन. बिकॉज हम लोगों को सिखाया जाता है टू बिल्ड अप इन दिस वे, टू कीप आवर हार्ट्स ओपन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ताला. और एक ऐसा भी होता है ना, कभी कोई रोने की हालत में होता है, कभी बहुत मायूस होता है, तो एक कोई रोए तो आंसू पोछने के लिए कोई और आ जाते हैं, एक गिरे तो उन्हें संभालने के लिए कोई और दूसरा आ जाता है, एक मायूस है तो उस मायूसी को कोई और निकाल फेंक देता है. ऐसे ही हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड हमेशा मोटिवेटिंग एंड हमेशा जो है ना एनकरेजिंग होने वाले लोग हैं हमारे पास. लेकिन ना रियाकारी है, ना कीना कपट, ना जलन हसद, फ्री ऑफ ऑल दिस स्पिरिट्स हैं हम लोग. अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, कि अल्लाह ताला has blessed with this feeling of DA to us. And all this is taught by whom? By our Ustazah Sara, to feel the essence of love by learning Talimul Quran in our lives. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, we are blessed to be a part of DA. इसके लिए दारुल अरकम इस widely spread मैं बोल रही थी.
اینڈ جو ہے وی چینج لائف تھرو لو. جیسے چاہت سے سب لوگ بدل لیتے ہیں نا اپنی سچویشن کو, تو ویسا ہے. اور یہاں پہ اب جیسے ہم لوگ بیٹھ کے سوچیں گے نا تو ہر انسان کے اندر ایک لیڈر رہتا ہے, اینڈ نوبڈی نوز کہ ہمارے اندر کیا ہے, کیسی ہیبٹ ہے, واٹ اٹ از کر کے. Now which you all are unaware of, and آپ کی صلاحیت جس چیز میں بھی ہے نا اس کو نکھاریں گے, اور وہ بھی کون, ہمارے استاذہ, جو ایک ہر کو اپنے آپ سے نکھارنے کے لیے ایک انسان کو آگے لے کے آتے ہیں. ایک معمولی انسان سے آپ کی پہچان نہیں ہوگی, بلکہ آپ ایک تراشے ہوئے ہیرے بن جاؤ گے انشاءاللہ. And this is only when you get connected to DA, inshallah ta'ala. So please sisters, this is a very big welcome to you all, a warm welcome to you all in DA. Please enroll faster as registrations جو بھی ہے نا end up ہو رہے ہیں, and 1st October سے classes commence ہوں گی. So this was our what do you say, a feeling of attachment جو بھی ہے ایک DA کی سہولت سے. جو بھی آپ لوگ آگے بڑھ کے آ سکتے ہیں, can please come forward. And now comes the question answers series for you. And جو بھی sisters interested ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, please you can open your mic, you can speak. And جو چاہ رہے ہیں enroll کرنا DA میں, you can just leave your number in the chat box, but ہم لوگ آپ کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں اور DA کی رجسٹریشن کر سکیں انشاءاللہ. So please you can come forward and you can please just let us know کہ you want to enroll yourself. And please grab this opportunity. It's very wonderful opportunity in a very low pace. So please. And بہت سے لوگ ہیں جو شائفل رہیں گے. I know you can't come up speaking so proudly یہاں پہ ایک دم سے, because تھوڑے لوگ نہیں بھی رہیں گے, because even ہم لوگ بھی جب تھے نا بہت سہمے, بہت ڈرے, بہت بیکورڈ میں تھے, then we came forward بس بلند تعلق انشاءاللہ. And we also are going to be one among us, ہمارے سے بہترین ہوں گے انشاءاللہ جو اس خیر کے کام میں انشاءاللہ تعالیٰ انوالو ہوں گے. So please you can leave a message at least in the chat box, like how did you felt, what are days, what تعلیم القرآن is, کیا آپ لوگ اس سے حاصل کیے. And then how much of your people want to just enroll to us? Just leave the message in the chat box if you don't want to open the mic and share. We are waiting for you all. And chat box پہ ایک Google form بھی send کیا گیا ہے, دیکھیے. You can copy paste or you can send this to your place. I mean to your own thing, تاکہ آپ لوگ ہم سے جڑ سکیں with this form اگر آپ کے پاس contacts نہیں ہے تو. Or personally, if you want to just contact me, you can just tell this number. I'm just putting the chat box. And just send the number in the chat box. It's 919620301755. If anybody else also want to do some sharing, please you can come forward, sisters. Latifa, آپ میسج کر رہے تھے نا, you can please speak up. چیٹ باکس میں کوشچن ہے. جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ڈاکٹر نازیہ ہوں. مجھے کچھ ایکسپریس کرنا تھا. آپ کے جو آنسر کا تھا ماشاء اللہ بہت ہی اچھا تھا, اور جو ایک پوائنٹ بتایا سسٹر نے جیسے نن کے بارے میں, کہ نن تو وہ تو کتنے اچھے سے اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے کتنی زیادہ وہ یہ کرتی ہے. تو ماشاء اللہ ہم نے بھی اس چیز کو غور فکر کر کے ہمارے بھی ریلیجن کی طرف دھیان دینا چاہیے, جس میں ہم کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے نا ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے. ان کو تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی وہ نہ جانتے بھی بہت ساری چیز ایسے کرتی ہے. تو ہم نے بھی کتنا زیادہ اسٹرکٹ رہنا چاہیے ہماری پریکٹس میں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت آسانی بھی رکھا ہے ہر چیز میں ماشاء اللہ. یہ بات بہت اچھی لگی سمجھایا آپ نے. اللہ خیر نازیہ, الحمدللہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی زبان سمجھ میں آتی ہے نا, ایسا لگا مجھے اب, بیکاز ڈاکٹر نازیہ بھی شی از ا ڈاکٹر اوور ہیئر. سو الحمدللہ really glad to know your sharing. Jazakumullah khairan kaseeran for sharing. So Nazia, are you ready to join into DA? جی انشاءاللہ میری طرف سے کوشش رہے گی انشاءاللہ, بالکل میں دیکھوں گی. I'll dearly welcome to you to DA انشاءاللہ. میں آپ کو اس کی ڈیٹیلس, کانٹیکٹ نمبر, آپ کی جو میسج ہے نا اس میں میں فارورڈ کر دوں گی. اوکے, سسٹر حاجرہ خان, آپ کا نمبر آپ پلیز شیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر سوری حاجرہ. اوکے, anybody else who can come forward? جیسے ابھی جو حاجرہ خان شیئر کیے نا, شی وانٹس ٹو جوائن ان تفسیر القرآن, بیکاز دو آپشنس ہیں ہمارے پاس, ایک تعلیم القرآن ہے, ایک تفسیر القرآن ہے. اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیے تھے. تعلیم القرآن از اراؤنڈ 33,500 اس کی پیڈ فیس ہے, اینڈ تفسیر القرآن کی جسٹ ₹2,500 پر لیول.
اس کا اتنا ہے. یہاں پہ جو ڈفرینس ہے نا تعلیم القرآن میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ ٹوگیدر you'll be going تفسیر also, but in the format of تفسیر القرآن جو ہے نا TFQ کا وہ پروسیس کیا ہے بولے تو you have only تفسیر, you don't have translation format to learn, you just have تفسیر القرآن over there where you can just learn the tafsir and do your certification with the help of that. And also they just not motivating sisters with their influences and talks and this and that, but جب آپ اپنی پوری لیول مکمل کریں گے you will be rewarded with the trophies, you will be given badges. جو teams win ہوتے ہیں ان کو trophies ملتے ہیں, ان کو badges ملتے ہیں, and even you are doing as a topper in the particular quizzes or groups, تو وہاں پہ بھی آپ کو highlightedly الگ سے separate سے gifts ملیں گے and trophies جو بھی رہتا ہے نا from the will be just given. It's a very entertaining and encouraging academy. Anyone else please come forward. اس میں تو آپ مجھے پرسنل نمبر بھیجیے نا, اس میں بھی آپ ڈائریکٹلی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹو نو مور ڈیٹیل اف یو وانٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ دارالمرقم اور دی پروسیس اور دی کورس. اگر آپ لیٹ سیشن جوائن کیے یا پھر آپ کو کچھ اس کی ڈیٹیل نہیں ہے تو پلیز یو کین کانٹیکٹ آن دس نمبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm so sorry, میں ایکچولی میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. Do I have some time? A minute? I can just share. Yeah, sure. Latifa, you are always welcome to share. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, all my dear sisters. I am Latifa Sheikh and I am in level 1. I have alhamdulillah completed up till Juz 4 and mera Juz 5 is going on. And I want to share my experience. Okay. This is all I want to say is اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور آپ کا یہاں پہ آنا یہ میٹنگ جوائن کرنا اور یہ سب سننا is an invitation for all of you that Allah is putting a step forward for you all to come and open this book, that is Quran. Okay, the way of life جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہے. Okay. So the fact that you all have come and you all are listening, it is a call from Allah, and I think we all should take it seriously. Kyunki from my personal experience, what I can say is one of my neighbor only, she had told me just this was somewhere 1 year back in October. You join and I'm sure you'll be doing it. At that point of time, I was a little skeptical because I was into too many things. I was working and my children's, because I have to manage everything alone at home. My husband goes in the morning and comes home late evening. So, pura manage karna, my in-laws. So, I was a bit skeptical. But then she said, no, she told me, no, Shabana Bhabhi, you'll be able to do it. My second name is Shabana. So, at that, I didn't think about it. And I just paid and I said, okay, fine, I'll get myself registered. And I am so thankful, alhamdulillah, کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دیا, I always wanted کہ میں کسی طرح اللہ کے دین سے جڑی رہوں اور جو بھی میری کوالٹی ہے, وٹ ایور از مائی کوالٹی, ایز لبنا سیڈ اینڈ دی ادرز آلسو سیڈ کہ ہر انسان میں ایک الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے. تو اینڈ وی ڈونٹ نو اوکے واٹ از آر اسٹرانگ پوائنٹ. سو اف اللہ ہیز انوائٹیڈ us for this, what I would say is that you all should join this. چاہے کچھ بھی ہو جائے, this has to be a top priority and inshallah Allah will make it possible. آپ کے ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے because انما اعمال بالنیات, جو ہم عمل کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری نیت کی جاتی ہے and Allah also will see our نیت. Okay, in case once you've done the intention to do something, because I used to keep on saying اللہ مجھے تیری دین کی رائے بنا, یا اللہ مجھے تجھ سے جڑا, مجھے ہمیشہ جڑا رکھ, I want to be connected with you. چاہے کچھ بھی ہو جائے, who may be the situation, keep me closer to you. And that's like when this happened, I am so thankful that this dua of mine has been answered. اور رہی بات پورے ٹیم کی, it's an amazing team, whoever it may be, چاہے وہ level کے ہو, level 2 کے ہو, level 3 کے ہو, جو بھی ہے, we are like a family. We eventually become like a family. اور آپ ہر پرابلم کا سولوشن کہیں سے اگر کوئی آپ شیئر بھی نہیں کریں گے اور پلیز میرے لیے دعا کرو کہ یہ پرابلم ہے, تو آئی ایم ٹیلنگ یو ول گیٹ پریئرز آف نمبر آف literally praying for you, or you never know
کہ کس کی دعا کہاں سے لگ جائے, کون کس کے اللہ کے زیادہ قریب ہے. سو مائی personal request to each and every one of you is that you guys, I mean, you really have to join this, without delaying, because 3,500 is not a big amount. So even I, like now I used to be working, but I'm still working, but I do something from home, and I see to मैं कैसे भी करके ये पैसे arrange करूँ. And I have this from my husband also, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ. Why are you doing all this? But then I have the courage. This is for my आखिरा. क्योंकि I'll tell you something, जितना हमने कुरान में पढ़ा है और हमें नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी काम नहीं आएगा. ना आपका बाप, ना आपकी माँ, ना आपका बेटा, ना भाई, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे, कोई भी नहीं. He is going to help you on the day of judgment. It is you who are going to stand alone in front of Allah, with your amal nama. Nobody. इतना नफ्सा नफ्सी का आलम होगा. My personal request to each and every one of you is to do not delay. अभी नहीं तो कभी नहीं. And we should have this, thing of fear of loss. शैतान आपके दिमाग में लाता रहेगा कि बाद में करो, ये हो जाए, कहीं मैं अपने बच्चे की 10th हो जाए या 12th हो जाए, या ये हो जाए, वो हो जाए, and it's going to be a never ending process. Okay, so all I want to tell you all is Allah has given, and if you don't join today, and then you will never be able to join. I always say this, क्योंकि कब किसी को क्या हो जाए हम नहीं कह सकते. Okay, so maybe this is an opportunity for you, and on the day of judgment you will be questioned. This opportunity had knocked your door, and why didn't you join? Okay, so और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमें कुरान समझने का मौका मिल रहा है. Because the moment you feel that okay, that's not happening, there are 10 women to tell you no. So, and then you come to know that there are so many women who are going for burst in their life, and they are still doing it. Like now I heard one doctor who told that she's a 3.5-year-old, she's got 2 daughters, she's a doctor, and she's doing tajweed. It's absolutely commendable. Because now why this is happening? Because she has kept Quran as the top priority. और अल्लाह ताला का ये है कि अगर तुम मेरा काम लेके निकलोगी तो मैं तुम्हारे हर काम को आसान करूंगा. तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई ना, तो हम कुरान को कभी छोड़े ही नहीं, और कुरान को हम अपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें. और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमें ये समझना है कि अतीउल्लाह और अतीउल रसूल. अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि तुम मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो. वो जब कब होगा? जब हम कुरान को समझेंगे, उसे महसूस करेंगे, और जब हम समझने लगते हैं जो सकीनत मिलती है हमें, it's unimaginable. I can't express that in words. You can only feel it. And to feel it, you need to do it. You need to come and experience it. So without taking much of the time, I may go disconnect anytime now because I'm out. I just want to say कि आप join करो. Don't even think an ounce about it. Okay, अगर पैसे नहीं भी है, then talk to your person कि that you want to join. और पैसा कहीं से भी आ जाएगा. Arrangement. You can ask from your your family, और कहीं आपने बचाए हुए होंगे, जो भी है. But there is a will, there is a way. अगर आपकी नियत है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं करके रहूंगी, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा. Okay, so with this I end my talk, and I'm so sorry if I've taken much of your time. Jazakallahu khairan. All. Alhamdulillah, Jazakallahu khairan kaseeran, Latifa. It was very well spoken, and we can just feel the essence of Talimul Quran, essence of actual Quran within you, because of every minute thing which you are sharing was absolutely the beauty of Quran. Alhamdulillah, Jazakallahu khairan kaseeran for sharing such a wonderful, heart-touching experience of yours. Jazakallahu khairan. एंड सिस्टर्स, आप देख रहे हैं ना कैसे हर एक निखर के कैसे एक ब्यूटी ऑफ कुरान को एहसास करके व्हाट दे आर चेंजिंग इनटू देयर लाइव्स. तो स्टिल इफ एनीबॉडी स्टिल थिंकिंग ओवर इट कि आज नहीं तो कल, जैसे अभी बोले लतीफा, वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर डीड्स. हम लोग अपने सवाल के लिए, अपने आखिरत के लिए, अपनी खबर के लिए हम लोग अकाउंटेबल हैं इंडिविजुअली. वी आर नॉट रिलेटेड टू एनीबॉडी. ये नहीं बोले, ये इजाजत नहीं दिए, ये प्रमोशन नहीं दिए, यहाँ ऐसा था वैसा नहीं हो पाया, बिकॉज आई एम मैरिड, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, और बिकॉज आई हैव किड्स. All these reasons are just reasons. Reasons cannot produce any actions. So अभी अपने reasons को side में रखिए और actions के ऊपर workout करिए, and इंशाल्लाह ताला Allah will make space for you when you just start with the Quran.
So inshallah, bas we are trying to end up the session. So before that, anyone else who want to share the number for your details for joining into Talim al-Quran or Tafsir al-Quran, you are most welcome. या फिर कुछ sisters हैं who don't make the payment, just want to make अपने आप को लेकर तालीम al-Quran से connect करना चाह रहे हैं, but as a listener, even that also is open for us. You can just leave the number there also in the chat box. We can make you as a listener also, inshallah ta'ala. And we can help you out in certain things. इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज वो भी शेयर करिए. आप लोग बेझिझक, मैं बोली ना, इट्स जस्ट अ फैमिली सेशन समझ के आप अपने आप की हर चीज आगे रख सकते हैं. there's no worries. If anybody is facing any financial issues or any such kind of issues, please leave your number with us on this particular chat box. और आपको will be back to you. We'll just wait for 5 minutes. इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग सेशन एंड कर देंगे. So please don't keep thinking it. Inshallah, just proceed with it. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी मेरा नाम आरिफा तस्नीम है. मैं भी बताना चाह रही थी सब सिस्टर्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जूस 15 कंप्लीट हुआ है अभी. तो मैं ये बताना जी सिस्टर, तो मैं भी यही बताना चाह रही थी, थोड़े से वर्ड्स रखूंगी आप सबके सामने. जैसे कि अल्लाह ताला ने जैसे ये हमारे दुनिया में जैसे क्रिएशन बनाए हैं, जैसे कि जमीन, आसमान, झाड़, पहाड़, नहरें, ये सब अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं. सिर्फ हम दो जैसे कि इंसान और जिन्नात को जैसे कि हम लोगों को छूट दिए हुए हैं कि हमारी चॉइस क्या है. अल्लाह ताला जानते हैं हम लोगों के बारे में, हम सबको पहचानते हैं, हमारे बारे में सब लौह महफूज में लिख दिए गए हैं हमारे लिए. लेकिन हम लोगों को दुनिया में छूट दिए हुए हैं कि हम कौन से रास्ते पे चलेंगे बल्कि. तो बहुत सारी नॉलेजेस इसमें मालूम हो रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हर बारीकी से बताया जा रहा है जो कि हम अकेले में पढ़ के महसूस नहीं कर सकते. जैसे कि अब हम अभी तक जो भी सिस्टर्स बता रहे थे ना, जो जमात से रह के हम इसमें चलेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से मालूमात होंगे और हम अपने आप को एक डेवलप अपने आप को एक बेहतरीन लाइफ में लेके जा सकते. मेरे भी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए. जैसे पर्सनल है कि हर एक की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ डेली भी कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है, बच्चों के ताल्लुक से, हस्बैंड के ताल्लुक से, पैसे, हर चीज से चलते रहता है. लेकिन इतना मोटिवेशन मिला है मुझे, जैसे दारुल अरकाम को मैं ज्वाइन करी हूँ, इतना मोटिवेशन मिला है मुझे कि मेरे को एक सही रास्ता मैं कैच कर सकी. और मेरी भी ख्वाहिश है मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन करना, बल्कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं जो रास्ते पे मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती है. हम इतनी, मैं अपने आप को इतना ऐसा नहीं समझूंगी कि मैं कुछ कर सकूंगी, बल्कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही हिदायत मिलेगी है. तो मैं बहुत खुश हूँ जी. थोड़ी वही चंद बातें मैं थोड़ा सा रखना चाह रही थी, बहुत ही जी, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ करना जी. अभी जी सिस्टर, वेरी ब्यूटीफुली सेड. इसमें गलती क्या है, आप अपनी शेयरिंग किए इतना ब्यूटीफुली, आप कैसे अपना सफर गए. एवरीबडी एज हेड आर फीलिंग, आर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ चीजें जो डिस्कस करने के लिए भी सोचते हैं 10 बार, जो एक को खुद को एहसास होता है कि कौन सी चीजें से गुजरे करके. तो बस अल्लाह ताला हमारे अंदर वो तवक्कुल दे, वो तकवा दे कि वी लीड आवर लाइफ जस्ट टू थिंक अबाउट आवर इबादत टू सैटिस्फाई अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए. अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए करके इंशाल्लाह मिलकर के दुआ करेंगे. आमीन आमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. लुबना. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. It was a very nice, informative session, online session today. ये बोलूंगी कि Allah has chosen us to attend this. It was really very informative. वो बोलते ना कि एक मशक होते जाता, जितना अपन सुनते गए और अपने ईमान में भी इजाफा होता, अपने अमल में भी इजाफा होता. तो दारुल अरकाम इस सच प्लेटफॉर्म कि इसका अपन अल्लाह के पास कितना भी शुक्र अदा कर दिया तो कम है.
Darul Arqam is such a platform, so according to myself I am telling कि जो रिस्पॉन्स आप लोग देते कि कुछ भी होना है तो इमीडिएट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करके सब सबमिट कराने के लिए हेल्प आउट करते हैं. अगर हम नहीं कर सकते तो आप लोग जो शुरू से पूरे हेल्प आउट कर रहे हैं फ्रॉम डेज 1 to till 15th we have completed now, so it was a very good प्लेटफॉर्म पर. बस तो आप ये भी बोलिए कि आपको किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है या पढ़ना लिखना नहीं है तो इसमें फैसिलिटी है ना कि लीडर्स प्रोवाइड करते, ग्रुप में एक दूसरे को सपोर्ट करते, कैसा वो करना है, जैसा आप है, जोहा है, एनीबॉडी कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस, तो वो भी आप अवेयर करना करिए सबको कि ये भी फैसिलिटी है अपने एकेडमी में. उमर सारा है गिवन अस दिस फैसिलिटी आल्सो बोलते, क्योंकि कई रहते ना पढ़ने लिखने नहीं आता, कुछ मजबूरी रहती, तो वो फियर भी चले जाएगा ना अगर अपन शेयर करेंगे. जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह. बाजी बोलिए बहुत अच्छी. अच्छा आप अपना फिनिश कर दीजिए. नहीं 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 बस अपने को यही बोलना था छोटे से अल्फाज में कि बस अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करना है अपने को. तो एक जैसा बोले अहलन वसहलन जैसा बोले अपने को अरकम सच ए प्लेटफॉर्म. बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. चलिए आप कैरी ऑन करिए इंशाल्लाह, फिर वो देखेंगे बहुत करिए. अल्हम्दुलिल्लाह खैरन कसीरन जज़ाकल्लाह. हम तो रब दफा कि आप आगे आए बात किए जब से दोनों की बोली थी इसके बाद इसको हमारे साथ है बहुत बड़ी चीज है बिकॉज़ नंबर टू अस बच्चे इतने कांस्टेंट रहते हैं एंड सबसे चीज साबिकुन अल अव्वलून ऑफ एंटायर जो भी रहता है ना हमारे यहाँ पे एनी कोर्स लाइक तिब्ब नबवी का कोर्स चलता है, देन आप ले लीजिए सीरत नबवी का कोर्स चलता है, रुक़या का चलता है, देन फिर तालीमुल कुरान, देन रिलेटेड टू दैट ये हैज सो मेनी कोर्सेज. ओके आई जस्ट डोंट रिमेंबर सो मेनी इतने रहते हैं कि इन एवरी एस्पेक्ट शी कम्स आउट फॉरवर्ड और अपना एग्जाम कर लेते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी सदिया बाजी शेयर किया ना हमसे, शी जस्ट टेल की हमारे डीए में बस है ना यू हैव टू लर्न. अब जो बहुत से लोग रहते हैं जो अनपढ़ रहते हैं जो पढ़ाई नहीं जानते हैं जो इवन बेसिक लेवल ऑफ स्टडीज, तो उनके लिए भी हेल्प आउट करते हैं जैसे हैंडीकैप है, नाबिना लोग हैं. Then for the people who are like very disabled, they are not able to write and all, तो उनके लिए भी क्या करते हैं अलग से रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं फोन पे. रिकॉर्डिंग्स भेज के उन लोगों को है ना अंडरस्टैंड करने के लिए दे हेल्प आउट इन सर्विंग यू नो द कुरान जस्ट एज अ सोर्स ऑफ सुन्ना, एज अ सोर्स ऑफ हेल्पिंग ईच अदर. लाइक एक आया है कुरान की, बतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, अगर नेकी करो तो तक़वे के साथ करो और एहसन तरीके से करो और अपने लोगों के लिए इस तरह से करो कि यू आर बिकमिंग इवन ब्यूटिफाइड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला. तो ये जो है दारुल अरक़म करता है हेल्पिंग आउट ऑल द मेंबर्स कहीं ना कहीं से. इफ यू जस्ट वांट टू लर्न द बुक ऑफ अल्लाह, आप लोग देख नहीं सकते, आप लोग कुछ लिख नहीं सकते, ऐसे मेंबर्स भी आपके ग्रुप में कोई हैं तो प्लीज शेयर आवर लिंक. हम लोग ऑलवेज अवेलेबल हैं उन लोगों को भी यहाँ पे कोर्स लेने के लिए टू मेक देम स्टडी एंड इवन इफ दे आर फाइनेंशियली नॉट एबल टू डू अल्हम्दुलिल्लाह इवन दैट डे सर्व्स फॉर देम आल्सो. यहाँ पे फी सबीलिल्लाह भी इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. अल्लाह के राह में सब खर्च करने के लिए रेडी हैं डीए के सिस्टर्स, सो यू कैन जस्ट मैसेज देना मुझे. अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो प्लीज डू फॉरवर्ड एंड सेंड देयर नंबर्स और ये लिंक उनको भेजो और डीए के बारे में उन लोगों को बता सकते हैं इंशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह टिल हियर वी हैव डन आवर एंटायर सीरीज ऑफ अनलॉकिंग द कुरान. जो भी था हमारा आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला सबसे कबूल फरमाए. बस हमारे सेशन की नहीं या हमारे सिस्टर्स की नहीं बल्कि पूरे डीए के मेंबर्स जो एकदम पूरा होल हार्टेडली वर्क कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ डे, फॉर द सेक ऑफ तालीमुल कुरान एंड फॉर द सेक ऑफ एंटायर उम्मा, अल्लाह ताला एक्सेप्ट फ्रॉम देम. एंड अल्लाह ताला जो बोलता है ना लाइक बस हमारी उनकी अल्लाह ताला की रजा के लिए हम लोग जो कर रहे हैं ना अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले बस. एंड जस्ट मे हार्ट्स चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग कुरान इंशाल्लाह ताला. So we'll end up the session over here. Jazakumullah khairan kasiran sisters for all your patience, for being with us, and Allah Ta'ala iske liye aapko ajr azim ata farmaye inshallah ta'ala. Okay, so we'll just end up inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.